ایک شہر سے کچھ فاصلے پر ایک خاموش اور پرسکون بستی تھی جہاں 3 ڈاکو رہتے تھے۔ ان کی چالاکی یہ تھی کہ یہ سادہ لباس، نرم لہجہ اور بظاہر نیک سیرت انسان لگتے۔ بستی کے لوگ انہیں شریف اور دیانتدار سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان کے اصل چہروں سے ناواقف تھے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں چوری کے لیے نکلتے اور صبح ہونے سے پہلے واپس اپنی بستی لوٹ آتے۔ وہ صرف چور ہی نہیں بلکہ گہرے دوست بھی تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی کہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے اور ایک دوسرے پر اندھا اعتماد رکھتے تھے۔ ایک روز تینوں دوست آپس میں بیٹھے اور ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک دور دراز علاقے میں بہت امیر لوگ بستے ہیں جن کے گھروں میں سونا، چاندی اور قیمتی سامان بھرا ہوا ہے۔ یہ سن کر ان کے دلوں میں لالچ جاگ اٹھی۔ انہوں نے سوچا کہ وہاں ایک بڑا ڈاکہ ڈال لیا جائے تو ایک ہی رات میں قسمت بدل سکتی ہے۔ نہ پھر چھوٹی چوریاں کرنا پڑیں گی اور نہ ہر رات خطرہ مول لینا ہوگا۔ انہوں نے خوب غور و خوض کے بعد منصوبہ مکمل کیا اور اگلی صبح گھروں سے یہ کہہ کر نکلے کہ کام کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ پھر وہ اس امیر علاقے کی جانب روانہ ہو گئے۔ سفر آسان نہ تھا، راستے طویل اور تھکا دینے والا تھا، مگر ان کے حوصلے بلند تھے۔ جب وہ شہر پہنچے تو ان کے چہروں پر تھکن کے کوئی آثار نہ تھے۔ ان کے چہروں پر ایسی سادہ دلی اور معصومیت تھی کہ دیکھنے والا فوراً اعتبار کر لیتا۔ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، سادہ سا کھانا کھایا، مگر دل و دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، آج کی رات کا وہ ڈاکہ جو ان کی قسمت بدلنے والا تھا۔ جب رات گہری ہوئی اور سناٹا چھا گیا تو تینوں اپنے منصوبے کے مطابق ایک مخصوص گھر کی طرف بڑھے۔ وہ گھر پرانا مگر امیرانہ معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لیا، آوازوں پر دھیان دیا اور جب اطمینان ہوا کہ گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہیں تو اندر داخل ہو گئے۔ ہر قدم احتیاط سے رکھتے ہوئے وہ قیمتی سامان کی تلاش میں لگ گئے۔ کئی کمروں کی تلاشی کے بعد ایک کمرے میں انہیں ایک بوڑھی عورت سوئی ہوئی ملی۔ وہ گہری نیند میں تھی اور بے خبر کیا ہونے والا ہے۔ چوروں نے باقی کمروں کی تلاشی جاری رکھی اور ایک پرانے صندوق میں انہیں سونا، چاندی اور اشرفیاں نظر آئیں۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، فوراً سارا سامان اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک سنسان کھنڈر دیکھا۔ چونکہ اتنا زیادہ مال بستی میں لے جانا خطرناک تھا، اس لیے انہوں نے سارا سامان وہیں چھپا دیا۔ اشرفیوں کا تھیلا ایک ساتھی کے حوالے کیا اور باقی مال ایک خفیہ گوشے میں رکھ کر تینوں الگ الگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گھر والوں سے یہی کہا کہ کوئی کام نہیں ملا اس لیے واپس آ گئے ہیں۔ رات کو جس ساتھی کے پاس اشرفیوں کا تھیلا تھا اس نے تجسس میں آ کر تھیلا کھولا، اس میں پورے 1000 اشرفیاں تھیں۔ خوشی سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ گن ہی رہا تھا کہ تھیلے کے اندر سے ایک کاغذ نکلا، ایک خط۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا، مگر چند سطریں پڑھتے ہی اس کے ہاتھ لرزنے لگے، چہرہ زرد ہو گیا اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ خط ایک ماں کا اپنی بیٹی کے نام تھا۔ میری پیاری بیٹی، نہ جانے تم اب کہاں ہو، تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں بھی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ میں نے اپنی اور تمہارے باپ کی ساری جمع پونجی تمہارے لیے اس کمرے میں رکھ دی ہے، جب بھی آؤ اسے لے جانا، یہ تمہارا جہیز ہے میری طرف سے۔ تمہاری شادی غربت کی وجہ سے ٹوٹ گئی، یہ سوچ کر میرا دل ہر روز تڑپتا ہے۔ میں نے اپنی ضرورتیں بیچ کر تمہارے لیے قیمتی سامان خریدا ہے، شاید میں تمہاری خوشی نہ دیکھ سکوں مگر چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، تمہاری بدقسمت ماں۔ یہ خط پڑھ کر ڈاکو کے دل میں طوفان مچ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اشرفیوں کا وزن اب اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی۔ اس نے سوچا اگر یہ میری ماں کا خط ہوتا، اگر یہ میری بہن کا جہیز ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل ندامت سے بھر گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا میں یہ مال واپس کرنے جا رہا ہوں، یہ کسی ماں کی آخری امید ہے۔ مگر دوسرے دونوں نے اسے روک لیا۔ ایک نے کہا اگر قاضی کو پتہ چلا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور ہمارا حصہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا ایک خط کے لیے اتنا قیمتی مال چھوڑ دو گے، تم پاگل ہو؟ لیکن وہ ڈاکو نرمی سے بولا
میں تم دونوں کا حصہ خود ادا کر دوں گا، سزا بھی قبول کر لوں گا، مگر یہ مال واپس ضرور کروں گا۔ میں گنہگار ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہوا، سارا سامان لیا اور دوبارہ اسی شہر روانہ ہو گیا۔ تھکاوٹ کے باوجود اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ شام کے وقت وہ وہاں پہنچا، گھر تلاش کیا اور آخرکار وہی پرانا مکان ڈھونڈ لیا۔ دروازہ کھولا تو اندر سے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بوڑھی عورت دنیا سے جا چکی تھی اور ایک پڑوسن اس کا سوگ منا رہی تھی۔ ڈاکو نے آہستگی سے سارا سامان وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ پڑوسن نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ بولی، مگر ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ڈاکو خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ اس نے خود محلے والوں کو جمع کیا، جنازے اور کفن دفن کا انتظام کیا، پھر وہیں رک گیا، اس بیٹی کے انتظار میں جس کے لیے وہ سب رکھا گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک نوجوان لڑکی وہاں آئی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں اجنبی کو دیکھا، گھبرا کر بولی، تم کون ہو؟ میری ماں کہاں ہے؟ ڈاکو نے دھیرے سے کہا، تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا درد دیکھ کر ڈاکو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر اس نے سارا سچ بیان کر دیا، اپنی چوری، اپنا پچھتاوا اور خط کا واقعہ۔ لڑکی خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ نے جو کیا وہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ آپ نے میرے لیے میری ماں کی امانت واپس کی۔ پھر اس نے کہا، اگر چاہیں تو یہیں رک جائیں، یہ گھر، یہ سامان سب میرا نہیں، اب ہمارا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں میں اعتماد اور محبت پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ ڈاکو جو کبھی جرم کی زندگی گزارتا تھا، اب ایک ایماندار تاجر بن چکا تھا۔ اس کی سچائی اور دیانت نے اسے عزت، سکون اور محبت بھری زندگی عطا کی۔ بعد میں اس کے دونوں پرانے ساتھی بھی اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے اس کی بدلی ہوئی زندگی دیکھی تو ان کے دل بھی بدل گئے۔ انہوں نے بھی توبہ کی اور حلال کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ یوں تینوں ڈاکو راہ ہدایت پر آ گئے۔